مدینہ شریف کی ایک خاتون کا جب انتقال ہوا تو ایک پیشہ ور غسالہ کو بلوایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے سکے۔ جب یہ غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو وہ قریب کھڑی عورتوں سے کہنے لگی کہ مرحومہ ایک بدکار اور گنہگار عورت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پاپ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ غسالہ کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک تو اپنے طور پر ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مصروف رہی، مگر جب سخت جدوجہد کے بعد بھی اس کا ہاتھ میت سے جدا نہ ہوا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہاں پر جو لوگ اور سوگوار وغیرہ موجود تھے وہ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک ایسا روح فرما منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ بالآخر گھر پر موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چند علماء دین سے فوری طور پر رجوع بھی کیا گیا، مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز تو غسالہ پر بجلی بن کر گری اور وہ مزید چیخ و پکار کرنے لگی۔ جب کسی طور پر بھی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو سوگواروں میں موجود اللہ کے ایک بندے نے کسی خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ ان سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل چٹکی بجاتے ہی حل کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو کسی طور پر نپٹانا مقصود تھا، اس لیے فوری طور پر اس بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کہنے لگے، غسالہ نے مرنے والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس واقعے کے حوالے سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اس نے روتے روتے اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بزرگ کہنے لگے، بلا شبہ مرنے والی ایک پاک باز خاتون تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاک بازی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتان ترازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر 100 دوڑے لگا دیے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔ چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب غسالہ کو 100 دوڑے لگا دیے گئے تو غسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ یہ عظیم بزرگ جن کے فتوے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی زندگی کے ایمان فروز واقعات آج بھی مخلوق خدا کے لیے مشعل راہ ہیں اور جن کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ پوری ہو کر رہتی تھی۔